الحمد لله الذي هدانا إلى صراط المستقيم والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. درود شریف آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلوات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. برادران اسلام، یاران طریقت، وقت کم ہے، اثر ہونے والی ہے. اللہ رب العزت اس آیت کریمہ میں مومنین کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور رہبری فرما رہے ہیں. فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو میں اللہ کی الوہیت اور میرے محبوب کی رسالت پر ایمان رکھتے ہو، اس بات کو بھی یقینی بنا لو کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی تمہارے تمام تر معاملات میں تمہاری رہنمائی فرمانے والی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے، تمہاری زندگی کے لیے، تمہارے سیاسی معاملات کے لیے، معاشرتی معاملات کے لیے، مذہبی معاملات کے لیے، جو بھی معاملہ تمہاری زندگی کا ہے، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نور کا مینارہ ہے. والد گرامی کا ایک شعر تھا کہ جو صورت اس کی دیکھیے، جو صورت اس کی دیکھیے تو والضحیٰ کی ہے قسم، بنانے والے سانے عظیم کو بھی بھا گیا. اور جو سیرت اس کی پوچھئے تو دوستوں کو چھوڑیے، وہ دشمنوں کے واسطے بھی چادریں بچھا گیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی صورت بھی تمہارے لیے مینارہ نور ہے، میرے محبوب کی سیرت بھی تمہارے لیے مینارہ نور ہے. صورت سے اپنے ظاہر کو سجا لو اور زندگی کو درست کر لو، اور سیرت پر عمل کر کے اپنے اعمال کے دھبوں کو دھو کے اپنی آخرت کو سنوار لو. میرے محبوب کی صورت بھی تمہارے لیے مینارہ نور ہے، میرے محبوب کی سیرت بھی تمہارے لیے مینارہ نور ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے محبوب کی زندگی کا ہر عمل، اس میں تمہارے لیے حسن کے پہلو نکلتے ہیں. میرے محبوب نے جن سے پیار کیا ہے ان سے پیار کرو،
میرے محبوب نے جن کو عزت دی ہے ان کو عزت دو، میرے محبوب نے جن کی تکریم کی ان کی تکریم کرو، میرے محبوب نے جن کی نفی کی ان کی نفی کرو، میرے محبوب نے جن کی تکریم نہ کرنے والوں کو چھڑک دیا، جھاڑ دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا، ان کی جانب دیکھو بھی نہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر میرے رسول کو، میرے محبوب کو رسول مانتے ہو، حقیقتاً مانتے ہو، نام نہاد نہیں مانتے، میرے محبوب کو حقیقتاً مانتے ہو، تو پھر جن جن ہستیوں سے اس نے پیار کیا، جن جن ہستیوں سے اس نے پیار کیا ان سے پیار کرو، جن سے محبت کی ان سے محبت کرو، جن کو عزت دی ان کو عزت دو، جن کو مقام دیا ان کو اس مقام کی تکریم کرو، یہی تمہارے لیے اس دنیا میں بھی نجات کا سبب ہے اور یہی تمہارے لیے آخرت میں بھی صلاح و فلاح کی دروازے کھولنے والا ہے، راستے کھولنے والا ہے۔ میں مختصر تھوڑا تھوڑا اشارہ بیان کروں گا، اس لیے کہ ایک موضوع پر وسعت کے ساتھ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اور موجودہ حالات ایسے ہیں کہ مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی رہنمائی کروں، مجھ پر میرے اللہ کی جانب سے، میرے اللہ کے محبوب کی جانب سے اور میرے دین کی جانب سے واجب ہے کہ میں آپ کی صحیح دین کو جو میں نے سمجھا ہے اس کی جانب آپ کی رہنمائی کروں۔ کیونکہ ان موجودہ دور میں کچھ ایسے لوگ جو سنیت کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، سنیت کا لبادہ ہو کر، کسی نے کہا تھا نا قافلے والوں راہ کھٹن ہے، ہوش سنبھلنا دیکھ کے چلنا، قافلے والوں راہ کھٹن ہے، ہوش سنبھلنا دیکھ کے چلنا، ہر موڑ پہ بیٹھے ہیں رازن رہنما کا بھیس بدل کر، ہر موڑ پہ بیٹھے ہیں رازن رہنما کا بھیس بدل کر۔ اور حفیظ جالندری نے کہا تھا کہ برائے مدعا ہر ادعا کو چھوڑ آیا ہوں، برائے مدعا ہر ادعا کو چھوڑ آیا ہوں اور خدا کے واسطے ہر ناخدا کو چھوڑ آیا ہوں، تمہیں ہر موڑ پر ایک راہ زن سے بچ کے چلنا ہے، میں ہر موڑ پر ایک رہنما کو چھوڑ آیا۔ پچھلے دنوں میرے والد گرامی کے استاد محترم کا عرس مبارک تھا، محرم کی ابتدائی تاریخوں میں، تو وہاں اسی موضوع پر خطاب کرتے ہوئے میں نے عرض کی، علماء کرام کافی تعداد میں موجود تھے کہ ہم جیسا بھی کوئی بددیانت ہوگا، ہم جیسا بھی کوئی رذیل ہوگا، ہم جیسا بھی کوئی ذلیل ہوگا کہ جو اپنے پلے سے پیسے دے، ان کو عزت بھی دے، ان کے نعرے بھی لگائے اور اپنے آقا علیہ السلام کے صحابہ کو بھکوائے بھی، تو پھر فاروق الاسلام اگر یہ حرکت کرتا ہے تو اس جیسا بھی کوئی کھٹیا اور کمینہ ہوگا کہ اپنی جانب سے یاد رکھو، میں نے اس دن عرض کیا تھا اور چند دن کے بعد ان لوگوں کو جوتے پڑ گئے، حضرت داتا کے دربار پر جوتے پڑ گئے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھاتا ہوں کہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جتنی بھی نیک ہستیاں ہیں، وہ سلسلہ چشتیہ سے تعلق رکھنے والی ہوں، سلسلہ قادریہ سے تعلق رکھنے والی ہوں، سلسلہ سوروردیہ سے تعلق رکھنے والی ہوں اور سلسلہ نقشبندیہ سے تعلق رکھنے والی ہوں، ایک ہستی بھی آپ نہیں بتا سکتے کہ ان کی بے ادبی کرنے والی ہو جن کو تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جن کو تکریم رسول خدا کے اللہ نے الہ نے دی، ساری کائنات کے الہ نے دی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن میں کہ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجرو، یہ مخصوص ہجرت کرنے والے، ہر ہجرت کرنے والا نہیں، والذین آمنوا، جو ایمان لائے مکے میں اور پتھر کھائے، جو ایمان لائے مکے میں تپتے انگاروں پہ لیٹے، وہاجرو، اور پھر اپنے رسول کے حکم سے وہاں سے ہجرت کر
کر کے مدینہ آئے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا. وہ تو مار کھانے کا دور تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا کہ اب مرد میدان بنو، باہر نکل کر مقابلہ کرو، تو پھر بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے آ گئے. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. بدر کی رات تھی نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اپنے اللہ سے کہ اللہ میرے پاس تو جو کچھ تھا وہ میں لے کے حاضر ہو گیا ہوں. میرے پاس جو کچھ تھا وہ میں لے کے حاضر ہو گیا ہوں. اب نصرت کا وعدہ پورا کرنا تیرا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آووا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ ہے. والذین آووا ونصروا. ہجرت ایمان لائے، ہجرت کی اور بدر میں آ کھڑے ہوئے. اور وہ لوگ جب یہ مکہ سے مدینہ آئے تھے جنہوں نے ان کو پناہ دی تھی. والذین آووا ونصروا. اور پھر بدر میں جب یہ آئے تو ان کی مدد کے لیے، اپنی جانیں لٹانے کے لیے آگے کھڑے ہو گئے. والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا. یہی ہیں جو حقیقی مومن ہیں. یہی ہیں جو حقیقی مومن ہیں. یہی ہیں جو حقیقی مومن ہیں. اللہ تعالیٰ جن کو حقیقی مومن کہہ رہا ہو، ہمارے فقہاء کا، ہمارے علماء متقدمین کا، مشایخ متقدمین کا یہ فتویٰ ہے کہ بدری صحابہ کے ایمان پر شک کرنے والا بھی اسلام سے، دین سے خارج ہو جاتا ہے. بدری صحابہ کے ایمان پر شک کرنے والا بھی دین سے خارج. ایک میں واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ پر تہمت لگی تبوک سے واپسی پر، اور اس افواہ کو سب سے زیادہ پھیلانے والے وہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے. سب سے زیادہ افواہ پھیلانے والے. جب 50 دن ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کی عیادت کے لیے، ان کو بخار ہو گیا تھا، ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے. ساتھ جبریل امین حاضر ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ساتھ جبریل امین حاضر ہوئے، اور اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان لے کر حاضر ہوئے. برات کی 17 آیات لے کر حاضر ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے یقین تو تھا کہ میری برات ہوگی، لیکن اس شان سے ہوگی کہ 17 آیات میرے لیے نازل ہوگی، یہ مجھے نہیں معلوم تھا. فرماتی ہیں کہ جب برات کی آیات نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، تو میری والدہ مجھے کہنے لگی رسول اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہاری برات ہوگی. آپ فرماتی ہیں میں تو اللہ کا شکر ادا کروں گی جس نے آیات نازل، یہ نہ کریے، جس نے میری برات فرمائی ہے. یہ برات کی جب آیات نازل ہوئی تو حضرت مصطح، حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، قرابت دار تھے، مسکین تھے. ابو بکر صدیق نے ماہانہ ان کا مقرر کر رکھا تھا وظیفہ. حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھائی دل میں کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں مصطح کی مدد نہیں کروں گا، آج کے بعد میں مصطح کی مدد نہیں کروں گا. جبریل امین برات کی آیات سنا کے واپس جا رہے تھے تو پھر واپسی کا حکم ہوا کہ اے جبریل پھر واپس جاؤ. نیا حکم ارشاد ہو گیا جو صرف صدیق اکبر کے لیے تھا، لیکن حکم وہ قیامت تک مومنین کے لیے ہے. وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. اے مومنین تم میں سے جو فضیلت والا ہے، تمام مومنین سب صحابہ موجود ہیں،
سب سے فضیلت والا اللہ تعالیٰ نے کس کو فرمایا؟ منکم، تم سب میں سے اولو الفضل جو فضیلت والا ہے، وسعت اور مال والا بھی ہے، ولا یاتلے وہ یہ قسم نہ اٹھائے ان یوتو اولو القربا والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، کہ وہ قرابت دار مستا، مسکین مستا اور مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مستا کی مدد نہیں کرے گا، ان کو اپنا مال نہیں دے گا۔ وَلَا يَعْتَلِ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَسَعَتِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ یہ ہم سب کے لیے حکم ہے، غلطیاں ہم سب سے ہوتی رہتی ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بھائی کی بھائی کے ساتھ زیادتی ہو جائے تو معاف کیا کرو، درگزر کیا کرو، بڑی سے بڑی زیادتی بھی درگزر کیا کرو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صدیق اکبر نے اپنا حلف توڑ دیا اور عرض کی اللہم یا ربنا نحن نحب ان یغفر لنا، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کا جھگڑا ہو گیا، ابو بکر صدیق نے سخت سخت کہہ دیا، عمر فاروق ناراض ہو کر گھر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق کو خیال آیا کہ میں نے سختی کر دی ہے، چلو جا کے اس کو راضی کرتا ہوں۔ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ ابو بکر۔ کیوں آئے ہو؟ معافی مانگنے کے لیے آئے ہو عمر تیرے پاس، لوگوں کے درمیان بازار میں بے عزتی کر کے آپ تنہائی میں معافی مانگنے کے لیے آئے ہیں، جائیں میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر معاف نہیں کرو گے تو میں سیدھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہاں شکایت لگانے کے لیے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ اخلاص ہو تو ایسا اس طرح ہوتا ہے۔ عمر فاروق کو خیال آیا کہ مجھ سے بڑے تھے، مجھ سے بڑے تھے، کیا ہو گیا تھا اگر سختی کر لی تھی؟ میں نے بہت زیادتی کی، دروازے پر آئے میں نے لوٹا دیا، پیچھے پیچھے وہ بھی دوڑ پڑے۔ اب صدیق اکبر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور شکایت لگا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آج میری اور عمر کے درمیان تلخی ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے آثار متغیر ہوئے، یا رسول اللہ نے یہ کہا، میں نے یہ کہا اور میں نے تھوڑی سختی کر دی تو عمر مجھ سے ناراض ہو کے گھر چلا گیا۔ اب چہرہ مبارک اور متغیر ہوا۔ یا رسول اللہ پھر مجھے خیال آیا، میں معافی مانگنے کے لیے اس کے گھر گیا، اب چہرہ مبارک سرخ ہونے لگا۔ یا رسول اللہ اس نے معاف بھی نہیں کیا۔ ادھر یہاں تک پہنچے تھے ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام آپس میں خسر پسر کر رہے ہیں کہ دیکھو ابو بکر کے نخرے، زیادتیاں بھی کرتا ہے شکایتیں بھی لگاتا ہے، زیادتیاں بھی کرتا ہے شکایتیں بھی لگاتا ہے۔ کتنے میں عمر فاروق دوڑے دوڑے پیچھے پہنچے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا عمر تم میری وجہ سے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے، تو میری وجہ سے ابو بکر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے، جب تم میرا کفر کر رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہا تھا، جب تم میرا کفر کر رہے تھے یہ میری تصدیق کر رہا تھا، جب تم میرا مال چھین رہے تھے یہ اپنے مال سے میری دلداری کر رہا تھا، جب تم میرے قتل کے ارادے رکھتے تھے یہ میری جان کا محافظ بنا ہوا تھا۔ یاد رکھو دوستو، وہ ابو بکر جس کے لیے عمر فاروق کو جھڑک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عمر کہ جس کی شان بیان کرتے ہوئے میرے والد کرامی کہتے ہیں کہ رب کی منگیا نبی نے عمر نو جدوں بچ قدمہ دے ابن خطاب آ گیا، مشرکان دے گھری زلزلے آ گئے، کافران دے سرات عذاب آ گیا، رب کی منگی جدوں مصطفیٰ نے دعا دو عمرہ تھی مینو عمر ایک ملا منی سونے دی گل عمر نو دیتا گل مصطفیٰ دی دعا دا جواب آ گیا۔ وہ ابو بکر جس کے لیے جس کی عزت و تکریم کے لیے عمر کو جھاڑ دیا جاتا تھا، آج کے ان ملاؤں کو
ان کی کیا حیثیت ہوگی. یاد رکھو دوستو، جو بدتمیزی کی فضا پیدا کر رہے ہیں، خبردار خبردار ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی کلام مت کرنا، ایسے لوگوں کو کبھی تکریم نہ دینا، ایسے لوگوں کو کبھی عزت نہ دینا. میرے برادر محترم پیر آفتاب صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے ایک واقعہ بیان فرمایا تھا کہ آپ کے علاقے میں ایک بھنگ پینے والے پیر تھے. تو ہمارے خاندان کے ساتھ بھی وہ پیار کرتے تھے. فرماتے کہ میں ان کے پاس چلا گیا، وہاں گیا ہوا تھا، تو کچھ لوگ آئے، 77 کا زمانہ تھا، ووٹ مانگنے کا، ووٹ لینے کے لیے. جب وہ چلے گئے تو میں نے کہا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، اور سادات کا اور اولیاء کا ادب کرتے ہیں. وہ بھنگ پینے والا مجھے کہنے لگا، خاموش، ابو بکر ناراض ہو جائے گا، عمر ناراض ہو جائے گا، عثمان ناراض ہو جائے گا، یہ صحابہ کرام کے بے ادب ہیں، ان کی تعریف مت کرو. یاد رکھو دوستو، ایسے لوگوں کے ساتھ، بلکہ میرے شیخ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی امام ربانی، آپ فرماتے ہیں النار الحامیہ لمن ذم المعاویہ. النار، ایک مکتوب شریف میں، النار الحامیہ لمن ذم المعاویہ، جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کرتا ہے، اس کے لیے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. اس کے لیے آج کل ایک ناسبی لفظ استعمال کیا، اور آپ بھی پچی پڑ جاتے ہیں ناسبی سن کر. میرے شیخ فرماتے ہیں مجدد الثانی ایک مکتوب میں کہ جب ہمیں ناسبی کہا جاتا ہے، جب ہمیں کوئی ناسبی کہتا ہے، تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پکے سنی ہیں. جب ہمیں کوئی ناسبی کہتا ہے، تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم پکے سنی ہیں. یاد رکھو دوستو، وہ صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے تکریم دی، وہ صحابہ جن کو اللہ کے دائیں جانب، بائیں جانب ابو بکر بیٹھے ہیں، دائیں جانب بلال یا کوئی اور غلام صحابہ میں سے بیٹھے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اور دائیں سے شروع ہوتا ہے. کتنا خیال ہے ابو بکر صدیق کی تکریم کا اور عزت کا. ان سے پوچھتے ہیں اگر تم اجازت دو تو ابو بکر کو نہ دے دوں پہلے؟ یا رسول اللہ کوئی اور ماں جان مانگتے تو ابو بکر کے لیے دے دیتا، لیکن یہ معاملہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب مبارک جہاں ٹچ ہوئے ہیں، وہاں سے میں نے پینا ہے. یہ قربانی یا رسول اللہ نہیں دے سکتا. یا رسول اللہ یہ قربانی، ایک باپ بیٹے کے درمیان جھگڑا ہو گیا، غالباً بدر یا احد کا معاملہ تھا. تو باپ کہتا ہے میں بوڑھا ہوں، میرا پتہ کوئی نہیں ہے، مجھے اجازت دے دے. جب قرآن نکلا تو وہ بیٹے کے نام نکل گیا. تو بیٹا کہتے ہیں باپ معاملہ کوئی اور ہوتا تو میں سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیتا، لیکن یہ تو معاملہ ہے جنت کا، یہ تو معاملہ ہے شہادت کا. اے والد گرامی، یہ قربانی میں آپ کے لیے نہیں دے سکوں گا. وہ جنگ میں گئے اور شہید ہوئے. تو عرض کرتے ہیں یعنی اتنا خیال کہ باری تبدیل کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ باری تبدیل ہو جائے، پہل ابو بکر کر لے. باری اس کی نہیں ہے، پہل ابو بکر، جن کو اتنی تکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی عمر فاروق نہیں جھلکا سوائے اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں. جب سے عمر فاروق بیعت ہوئے تب سے لے کر آخری وصال مبارک تک عمر فاروق کو کسی بات پر جھاڑا نہیں. حالانکہ بار بار عمر فاروق کی تلوار میان سے نکل آیا کرتی تھی، لیکن آپ مسکرا دیا کرتے تھے، مسکرا کے روکا کرتے تھے کسی معاملے سے. کبھی بھی نہیں جھاڑا، لیکن ابو بکر صدیق کی وجہ سے عمر فاروق کو بھی جھاڑ دیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غور نال سنو، اسی کیوں آکھنا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء تو بعد سارے تو فضیلت عالم، کہ سارے صحابہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی تے مومن ہوئے نا.
اگر رسول اللہ نے بیعت نہ کرنا صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مومن نہ ہونا، بیعت کی تھی تو مومن ہوئے. سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک تو بعد جڑے صحابہ موجود ہیں انہوں سارے ہاں کس نے بیعت کی تھی؟ ابو بکر صدیق نے بیعت کی تھی. جب ابو بکر صدیق نے وفات ہوئی کس نے بیعت کی تھی؟ عمر فاروق. یہ بیعت کیڑی ہے؟ اطاعت نہیں بیعت ہے کہ اے عمر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اس کے بعد تیری اطاعت کریں گے. پھر عثمان غنی اور پھر علی کرم اللہ وجہ. حضرت صدیق اکبر نے صرف اللہ دے رسول دے ہاتھ وچ اطاعت نہ ہاتھ دیتے آتے ید اللہ فوق ایدیہم ہو گیا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے رسول جو تیرے ہاتھ میں بیعت کے لیے ہاتھ دیتے ہیں وہ تیرے ہاتھ میں نہیں دیتے، وہ اللہ کے ہاتھ میں دیتے. ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک وچ ہاتھ دیتے تو ید اللہ فوق ایدیہم ہو گیا. عمر فاروق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی تے نال ایک غیر رسول ابو بکر صدیق نے بھی بیعت کی تھی. غیر رسول، ایک رسول اللہ نہیں ایک غیر رسول نہیں. عثمان غنی ایک رسول اللہ نے بیعت کی تھی، دو غیر رسول نے بھی بیعت کی تھی. علی کرم اللہ جو ایک رسول اللہ نے ہاتھ میں ہاتھ دیتے آتے ترے غیر رسول نے بیعت کی تھی. اور دسو افضل کون ہے؟ اس واسطے اسی افضل آگنے ہیں کہ ابو بکر صدیق کہیں غیر رسول نے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتا ہے، صرف رسول اللہ نے ہاتھ میں ہاتھ دیتے آتے. اور جڑے صحابہ خلیفہ بڑھاونے آلے ہیں، خلافت کہنا موروثی حق ہے ہی نہیں نا. بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. یہ قرآن سارے مومن حق دیتا کہ اے مومنو تو ہن اللہ تعالیٰ خلیفہ بنایا. مومن اپنی نمائندگی کہاں پہ دینے؟ ابو بکر صدیق بیعت خلافت تو پہلے جسے لئے ملنے ہیں نا آپس میں تے سارے صحابہ آکھنے السلام علیکہ یا ابا بکر. لیکن جی خلافت نہیں بیعت کی تھی تے پھر کیا آکھنے السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ. السلام علیکہ یا خلیفۃ. انہی صحابہ پہلو ملنے تے السلام علیکہ یا ابن خطاب یا عمر. تے جے بیعت خلافت نہیں کر گئی تھی تے آئے تے کیا آکھیا السلام علیکہ یا خلیفت رسول اللہ. عمر فاروق رسول اللہ نہ خلیفہ نہیں مننے صحابہ اکرام یا خلیفت اے رسول اللہ کے خلیفہ. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اے اگر رسم جاری رہی آئندہ آنے والی نسلاں تکلیف ہو سی کہ تسی السلام علیکہ یا امیر المومنین کہہ دیتا کرو آئندہ واسطے تاکہ لوگان سہولت ہوئے. تو جنہ صحابہ ابو بکر صدیق خلیفہ رسول صرف خلیفہ رسول کا منیا صحابہ اکرام ابو بکر صدیق کیا انہوں نے فہم قرآن نالو اصلا زیادہ فہم قرآن ہے؟ فہم قرآن واسطے سب سے زیادہ دوستو ایک شے چاہیے نہیں ہونی تقوی. کیونکہ قرآن خود پہ دعویٰ کرنا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن، اس میں شک نہیں، ہدن یہ ہدایت ہے. کن کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے. غیر متقی واسطے ہدایت ہے کوئی نہیں، اسا کچھ نہ پتہ چل سی. متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے. ہدن للمتقین، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے. تو صحابہ کرام جڑے ہدایت یافتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہاں خلیفہ رسول صرف ابو بکر صدیقہ منیا. اسی طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد رسول اللہ. محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے؟ وہ اللہ کے، ان کا مقام کیا؟ وہ اللہ کے. باقی سب مقام اس مقام سے ہیچ ہے. باقی کچھ بھی نہ مانو، صرف رسول اللہ مان لو، بیڑا پار ہو جائے گا. اور جب رسول اللہ مانو گے تو باقی سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. مجھے بتاؤ کہ
اعلان نبوت سے پہلے جو بھی آتا تھا اپنے رشتے سے پکارتا تھا. ابو بکر آتے تھے یا رفیق، علی آتے تھے یا اخی، فاطمہ آتی تھی یا ابی. پورے نبوت کے اعلان کے بعد ایک مرتبہ بھی مجھے بتا دے کہ ابو بکر نے یا رفیق کہنے کی جرات کی ہو. السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک موقع بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخی فرما دیا. علی نے کہا ہو کہ یا اخی، یہ جرات کی ہو. کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ. فاطمہ نے ایک دفعہ بھی یا ابی کہا ہو. السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر ایک ہی مقام تھا، ایک ہی مرتبہ تھا، سب نے اسی نام سے پکارا. اسی طرح ابو بکر صدیق کے لیے ایک ہی مقام تھا، ایک ہی مرتبہ تھا، اور وہ کیا تھا؟ السلام علیکہ یا خلیفۃ رسول اللہ. پھر سب نے، کبھی کسی نے ابو بکر نہیں کہا، کسی نے ساتھی نہیں کہا، سب نے یہ کہا کہ خلیفۃ رسول اللہ، اور خلیفہ رسول صرف ابو بکر کو بنایا. یاد رکھو دوستو، اس دور میں سنیت کا لبادہ اوڑھ کر کچھ مولوی، کچھ پیر دنیا کی لالچ میں. ابا جی کا ایک شعر تھا کہ یہ زیست ایک فریب مسلسل ہے اے ظہور. یہ زیست ایک فریب مسلسل ہے اے ظہور. ہر ایک قدم پہ دام ہوس ہے بچھا ہوا. ہر ایک قدم پہ دام ہوس ہے بچھا ہوا. یہ دام ہوس کسی کہتا نا کہ ضمیر و ظرف کی سوداگری کرنے میں جب نکلوں خود اپنے آپ ہی میرے قدم رک جانے لگتے ہیں. کبھی بھی کسی بڑی سی بڑی طاقت، بڑے سے بڑے تعلق، بڑے سے بڑے رشتے کے ساتھ بھی اپنے ضمیر و ظرف کا اور اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. میری دادی اماں کی فاتحہ کے لیے شاہ جی ایک شخص آیا ہوا تھا. بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑا سردار، عہدیدار اور اسمبلی کا بھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی زیادہ بے ادبی تھوڑی سی شان میں. تو میرا بھائی کزن تھا سیف، وکیل ہے، اسد اللہ شاہ سے بڑا. میں نے کہا سیف اس سے پیالی لے لو، چائے کی پیالی، اور اس سے کیک کا پیس بھی لے لو. کیک کا پیس بھی پھینکوا دیا، چائے بھی لے لی. میں کہا اٹھ جا بھاگ. میری دادی اور دادا اور ماں اور باپ ان کا مجھے احترام ہے، لیکن عمر میرا ایمان ہے. احترام قربان کیا جا سکتا ہے، ایمان کبھی قربان نہیں کیا جا سکتا. یاد رکھو دوستو، آپ میں سے اکثر ہم غیرت دینی رکھنے والے پیر ہیں. ہمارا خاندان غیرت دینیہ کا حامل ہے. اس علاقہ میں آج ضرورت ہے، اور پورے پاکستان میں آج ضرورت ہے اس بات کی، اپنے محبوب کے صحابہ کی غیرت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اہل بیت کا میں اس لیے کہ اہل بیت کی بے ادبی کا تو کوئی جرات ہی نہیں کر رہا. ان کی بے ادبی کی کوئی جرات نہیں کر رہا. کوئی چھوٹا ایک آدھے کا دکھا کوئی یزید کو اچھا کہنے والا ہو، شاید کوئی مسلمانوں میں سے وہ القلیل و کالمعدوم کوئی ایک آدھ ہوگا، لیکن معاشرے میں اس طرح اس کی کوئی کرنے والا نہیں ہے. لیکن صحابہ کرام کے بے ادب، پیسوں کے پجاری، میں ان کو کہا کرتا ہوں، میں سینکڑوں سالوں سے میرے خاندان میں سلسلہ طریقت ہے، اور مرید اتنا ہی کسی کو نذرانہ دیتے ہوں گے جتنا مجھے دیتے ہیں. میرے پاس معقول زمین کی آمدن بھی ہے، چھوٹا موٹا کام بھی ہوتا رہتا ہے، کاروبار بھی جس سے آمدن آتی ہے. ان سب کو ملاؤں، اللہ کی قسم کھا کر کہا ہے مسجد میں بھی اس دن کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے پیٹرول کی فکر ہوتی ہے کہ کیسے میں پیٹرول پورا کروں گا اس سفر کے لیے. اس ذہن میں ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ مہینہ کیسے پورا ہوگا. اور یہ لوگ جمعہ 8 دن آتے ہیں، ایک مسجد سنبھالتے ہیں، پھر صاحبزادے بنتے ہیں، پھر پیرزادے بنتے ہیں، پھر شیخ المشائخ بنتے ہیں، پھر علامے بنتے ہیں، اور اربوں اور خربوں کے مالک ہوتے ہیں. ہر قسم کی گاڑیاں پاس کھڑی ہوتی ہیں. مجھے ایک گاڑی بدلانی پڑتی ہے تو 6 مرید اس میں حصہ ڈالتے ہیں، تب کہیں جا کے ہم گاڑی بدلتے ہیں.
تو ان کے 10 مرلے کا مکان یا 5 مرلے کا وراثت میں ملتا ہے، اور گھر میں پجارو اور لینڈ کروزر اور پتہ نہیں کیا کیا گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، جو راتوں رات عمارت کی منزلیں طے کرتے ہیں، فراخی کی منزلیں طے کرتے ہیں، پیچھے ضرور کوئی 2 نمبری ہوتی ہے، کوئی بھی ہو۔ یہ جتنے بھی بکواس کرنے والے ہیں ان دنوں صحابہ کرام کی شان اقدس میں اہل سنت کہلانے والے ہیں، ان کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، اور چند دنوں میں، مہینوں میں یہ اربوں خربوں میں کھیلنے والے ہیں، کروڑوں میں کھیلنے والے ہیں۔ یہ کیوں؟ کیونکہ اپنے ضمیر و ظرف کا سودا بیرونی دنیا سے انہوں نے کیا، وہاں سے آیا، انہوں نے وصول کیا، اور پھر نہیں دیکھا کہ ہم کس کی بے ادبی کر رہے ہیں، کس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ یاد رکھو، جو بھی شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو تعلق رکھے گا وہ نقشبندی اور مجدی نہیں ہوگا، وہ اہل سنت سنی نہیں ہوگا۔ ابو بکر ابو بکر علی 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 علی۔ تو دوستو، زیادہ شور مچاتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور علی کرم اللہ کی جنگ پر۔ اس جنگ سے پہلے بھی ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں زیادہ نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا۔ حضرت علی کرم اللہ امیر معاویہ کی جنگ تو رک گئی تھی نا، صلح ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے جو جنگ ہوئی تھی اس میں زیادہ صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ اس میں مد مقابل کون تھا؟ ایک جانب علی کرم اللہ وجہ تھے، دوسری جانب زبیر اور طلحہ تھے رضوان اللہ رضی اللہ عنہ۔ اور زبیر اور طلحہ دونوں وہ صحابی ہیں کہ جن کے ایمان پر شک کرنے والا دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی تھی، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس کا مصداق یہ دونوں ہستیاں بنتی ہیں۔ انفرادی شان کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری زبیر ہوگا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کی پیشن گوئی ہے نا، ہر نبی کا ایک حواری ہوگا اور میرا حواری زبیر ہوگا۔ طلحہ کو کہا کہ طلحہ تیرے لیے تو جنت واجب ہو گئی۔ پھر ان الذین یبایعونک انما ان الذین یبایعونک تحت الشجرۃ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی نا، وہ 1400، ان سے اللہ راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے بھی طلحہ و زبیر دونوں موجود ہیں، انہوں نے بھی۔ تو مشاجرات صحابہ کی وجہ سے ہم اٹھ کر بدتمیزیاں اور بدتعذیبیاں اور بکواس شروع کر دیں تو یاد رکھیے گا دوستو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی معاشرت نہیں، کوئی معیشت نہیں۔ جو بھی رکھے گا، میں نے اس دن وہاں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ مجھے نہ پتہ چلے گا، لیکن یاد رکھیے گا آپ کا اور میرا روحانی رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ڈسکا میں نے کہا اس بندے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، آپ مجھ سے چوری اب میں نے کبھی منع نہیں کیا، اب میں منع کر رہا ہوں، اب میں روک رہا ہوں، اس سے مت ملنا۔ اگر اس کے بعد بھی آپ ملے تو ٹھیک ہے، مجھے نہ پتہ چلے، چوری ملتے رہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ میری روح آپ کی روح سے ناراض ہو جائے گی۔ روحانی رابطہ، اور یہ ہمارا رابطہ روحانی رابطہ ہی ہے نا۔ حضرت حرم ابن حبان اویس کرنی سے ملنے کے لیے گئے تو پوچھا لوگوں سے کہ اویس کہاں ہے، تو انہوں نے کہا دریا کے کنارے گدری پہنا ہوا ہوگا، یا وضو کر رہا ہوگا، یا نفل پڑھ رہا ہوگا۔ آپ تشریف لے گئے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے کہا السلام علیکم یا اویس، انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا ابن حبان۔ انہوں نے کہا مجھے تو لوگوں نے بتایا تھا وہ اویس ہے، کیف عرفنی، آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟
تو آپ نے فرمایا عرف روحی روح کا، میری روح نے تیری روح کو عالم ارواح میں پہچان لیا تھا۔ یہ روحوں کا سودا ہوتا ہے، طریقت کا سودا روحوں کا سودا ہوتا ہے۔ تو دوستو خبردار رہیں، انفارم رہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ کبھی بھی رابطہ استوار نہ کریں۔ یار ہمارے باپ کو کوئی گالی دے تو ہمیں بڑی غیرت آتی ہے، اس کے ساتھ ہم سلام نہیں دیتے۔ اور اللہ کے رسول کے صحابہ، ہمارا ماں باپ تو ان کے جوتوں کے تنوں پہ قربان۔ یار ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ ماں باپ دادی دادا پردادی پردادا جو بھی ہیں ان کے جوتے کے ساتھ لگے ہوئے ریت کے زنے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان ریت کے ذروں کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہیں۔ وَلَادِيَاتُ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتُ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتُ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ وہ سموں سے جو غبار اڑتا ہے گھوڑوں کے اور ناک میں بیٹھتا ہے، اس غبار کی قسم اللہ نے قرآن پاک میں کھائی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے، التجا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو دین حق کی غیرت نصیب فرمائے، صحابہ کرام کی غیرت نصیب فرمائے، ناموس رسالت کی غیرت نصیب فرمائے۔ پہلے ہم پیٹ رہے تھے ناموس رسالت کے لیے اور مرزائیوں کو، اور اب یہ نئے لوگ کل تک اور تقریریں کرنے والے آج اور بکواس کر رہے۔ ایک کے ساتھ اکٹھ ہوا تھا تو اس نے اشارے میں کر دیا، بعد میں نے بھی تقریر میں اشارہ کر دیا، تو بعد میں اس کا پیغام آیا کہ حضرت صاحب نے میری بات کو سمجھا نہیں۔ میں نے کہا اس کو کہنا خبیث، میں نے تیری بات کو بھی سمجھا ہوا تھا اور تجھے بھی سمجھا ہوا تھا، تیری بات کو بھی سمجھا ہوا تھا اور تجھے بھی سمجھا ہوا تھا، اس لیے میں نے سوچ سمجھ کے بات کی تھی۔ تو دوستو آپ کو معلوم ہے میں نے کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کی، لیکن اب ضروری ہو گیا ہے یہ آپ کی رہنمائی کرنا۔ یہ مجھ پر اللہ کی جانب سے، اللہ کے محبوب کے غلام ہونے کی حیثیت سے اور ایک مومن ہونے کی حیثیت سے واجب ہے کہ میں جو حق سمجھتا ہوں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ میں نے وہ حق آپ تک پہنچا دیا، مجھ پر جو اللہ کی جانب سے فریضہ تھا وہ میں نے پورا ادا کیا۔ اب اس کو مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کا کام ہے۔ مانیں گے تو میرے محبوب ہوں گے، نہیں مانیں گے تو شاید ہمیں نہ پتہ چلے ملتے رہیں لیکن ہم سے روحانی رابطہ آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو دین کی غیرت، دین کی اہمیت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔